لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن الكريم، فإن حملة القرآن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سبق کے ساتھ اسٹیج پر اپستھت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے مربی حضرات اور بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، لیکن آسان اردو میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھوں گا. اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب پوچھیں گے. اللہ رب العزت والجلال کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مومن مانوس بنایا. وہ چاہتا ککڑ بنا دیتا، گورو بنا دیتا، لیکن اللہ نے ہمارے پربھو نے ہمیں مانوس بنایا اور پھر اللہ نے فضل کیا، ایمان کی دولت دی، مومن بنایا، اور پھر تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، تمام مانوسوں کے سردار اور اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو غلام بنایا. ہمارے لیے ہر مومن مانوس، ناری ہو یا پروش، سب کے لیے رسول اللہ کا غلام ہونا یہ بہت ہی مہتوپورن چیز ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جہالت، ظلم، بھرشٹاچار، معاشرے اور سماج کی تمام گندگیوں کو دور کرنے کے لیے
بنیادی چیز یہ فرمائی کہ اے مانوس اپنے چہروں کو اپنی بچیوں کو صحیح اسلامی شرعی رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق تربیت کرو. تربیت ہوگی ہمارے بات ہوگی پورا پوری کی پورا پوری اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مما رشناری یا پروش مائی بات سب کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے چہروں کی صحیح تربیت کرے. جس طریقے سے ہر مربی ہر ماں باپ ہر ویکتی کے لیے نماز پڑھ رہے رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھنا پڑ جائے زکات دینا پڑ جائے حج کی طاقت ہے تو حج کرنا پڑ جائے. اسی طریقے سے ہر مومن مانوشناریوں کو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چہروں کی صحیح تربیت کرے. اگر کوئی مائی باپ اپنے چہروں کی تربیت دینی اعتبار سے نہیں کرتا تو وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے ظالم کہلائے گا. اللہ کے دربار میں اس کا نمازی ہونا حاجی ہونا عالم ہونا مفتی ہونا قاری ہونا سب ایک طرف رہ جائے گا اگر اپنے بچوں کو صحیح تربیت اس نے نہیں دیا. اولاد کو بچوں کو بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد سے جب سے ہوش میں صحیح تربیت دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر بچہ پیدا ہو گیا. یہ علماء میں تھے ائمہ ہیں مدرسے چلانے والے نے یہ غور سے سنے میری بات. پھر اپنی بھاشا میں اس کو بیان کرنا گانے بگائے جلسوں میں جمعے کے بیان. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 6 لاکھ پیدا ہو گیا لڑکا لڑکی تمہارے یہاں پیدا ہوئی. ہر ماں اور باپ پر ضروری ہے کہ اس کے دائیں کان میں حلال اور بائیں کان میں تکبیر کرے. بوجھیے دائیں کان میں حلال اور بائیں کان میں تکبیر تاکہ اللہ کی وحدانیت اس کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی عظمت اس کی شان اور رسول اللہ کی رسالت یہ دونوں چیزیں اس کے کان سے ہوتے ہوئے اس کے عروق کے اندر پہنچ جائے. اس کے اندر میں جب بیج اللہ کی بڑائی کبریائی رسول اللہ کی رسالت کا بیج جب ڈل جائے گا تو وہ بیج بڑا ہوگا پیڑ بنے گا شاخیں نکلے گی پھول آئے گا اور پھر پھل آئے گا.
اس پیڑ سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر فرمایا 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کرو. عقیقہ ہوتی لڑکا ہے 2 بکرے، لڑکی ہے 1 بکرا. اگر 2 کی گنجائش نہیں ہے 1 کر دو. اور عقیقہ کرتے ہوئے اچھا سے اچھا بھالوں سے بھالوں نام رکھو. بھالوں نام کی ہوتے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بھالوں نام سب سے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الالہ، عبد الباری، عبد المالک، عبد القدیر. جس نام کے ساتھ عبدل لگا ہوا ادھر نام آواز ہے. پھر فرمایا کہ انبیاء کا نام رکھو. ابراہیم، یوسف، سلیمان، محمد رسول اللہ کا محمد اور احمد نام رکھو. جس باری میں محمد یا احمد نام کے لڑکے چھیڑے ہوں گے اس باری میں برکت ہی برکت ہوگی. پھر فرمایا کہ اسی کے ساتھ تحریک کرو. تحریک بدھی نہیں، تحریک کی جان سے کہ کسی بھاڑ حضور سے چھوانا یا کھجور چبوا کر کے اپنے چھیڑے یا بچی کے تالو میں اور جبڑے میں لگا دو. کافی حضور اور نیک اور بھائی کا رشتے کا سراب تمہارے چھیڑے کے اندر پہنچ جائے. بجھی یہ تحریر اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقہ کرو. ہم تو نہیں کرتے. کون خریدے گا بکرا 15,000 روپے 20,000 روپے کا؟ پھر کب کریں گے؟ چلو بقرعید میں حصہ لیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. اب جب بقرعید کا وقت آیا تو وسیم صاحب نے مدرسے میں حصہ نکالا 5,000 روپے. کتنے کا؟ 5,000 ٹکا. اب 5,000 ٹکا لائے کہاں سے؟ اپنی قربانی کرے، اپنی بیوی کی قربانی کرے یا عقیقہ کرے. عقیقہ کو آگے بڑھ گیا. اسی طرح 1 سال 2 سال کرتے 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 عقیقہ ختم ہو گیا تو رسول اللہ کی تعلیم ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا عقیقہ کرو، اس لیے کہ عقیقہ کرنے سے بچوں کے چھیڑوں کے دماغ میں، دل میں، انتر میں جو ماں باپ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے عقیقے سے ختم ہو جائے گی. ادھر اسلامی لازمی حاصل بچے. پھر فرمایا جب بچہ بولنے لگے، جبا بولنے لگے، ابا، اماں، دادا، دادی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. اپنے بچوں کی جبہ سے سب سے پہلے دنیا میں جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکلوا.
مجھے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ تم نے جو اذان اور تکبیر سے بیج ڈالا تھا اس کو کھان چاہیے. کھان مجھے کھاتا کرنے میں شام چاہیے نا. یہ لا الہ الا اللہ اس بیج کے لیے شام کا کام کرے. اب پیڑ بہت جلدی سے آگے بڑھے گا, خوب پھلے گا, خوب پھولے گا, خوب سایہ ہوگا. وَنَبِّئُوهُمْ عِندَ الْمَوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور جب موت کا وقت آئے اس بچے کا, جوان ہو کر کے, بوڑھے ہو کر کے, تو پاس کھڑے ہو کر کے ہلکے سے کہو لا الہ الا اللہ. وہ فوراً اپنے جھپا سے کہے گا, اپنے جھپا میں لا الہ الا اللہ, کیونکہ بیج ڈال دیا تھا, شار بھی ڈال دیا تھا, تو اب موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ نکل آئے گا. پھر فرمایا جب 7 سال کا ہوتا ہے, 7 سال کا, اسے نماز سکھلاؤ, مسجد کا راستہ دکھلاؤ, نماز کی تعلیم دو, اسے نماز کھڑے ہو کر کے سکھلاؤ. یہ قیام ہے, یہ رکوع ہے, یہ سجدہ ہے, یہ قوما ہے, یہ جلسہ ہے, یہ قاعدہ ہے, اس میں یہ پڑھو, اس میں یہ پڑھو, اس میں پوری تعلیم دو نماز کی. اور اگر پھر بھی نہیں پڑھتا, 10 سال کا ہو گیا, 10 ایئرس کا ہو گیا اور نہیں پڑھتا, آؤ اس کی کٹمبت لگاؤ. کٹمبت بولتی اسے ڈنڈا لگاؤ, پڑھ, لیکن اتنا بدلا دے کہ اس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے, ہلکا پھلکا, تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے. ٹھیک, اب اور بڑا ہو گیا. اب دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما ہے. فرمایا اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ 3 خِصَالٍ. اے مومنوں, اپنے چھوڑوں کو, اپنے بچیوں کو, اپنے بچوں اور بچیوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. کتنی؟ 3. کتنی؟ 3 چیزوں کی. یہ غور سے سننا, پوچھوں گا آپ میں. 3 چیزوں کی تعلیم دو. پہلی چیز حب نبیکم. کیا ہے؟ حب نبیکم. اپنے بچوں کے انتر میں اور دماغ میں رسول اللہ کی محبت ڈالو. کس کی محبت؟ نبی کی محبت بچوں کے انتر میں ڈال دو. اللہ کے نبی کی شان کیا ہے, آپ کی عظمت کیا ہے, اس کے دل میں بٹھا دو کہ ہر اگر رسول اللہ کی محبت ہے تو تیرا ایمان ہے, اگر رسول اللہ کی محبت میں کمی ہے تو تیرا ایمان بھی کمزور ہے. رسول اللہ کی محبت دنیا میں ہر مسلمان ناری اور پروش کے لیے, ہر بچے اور بچی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا قسم اللہ کی, تم میں سے کوئی مومن مانوس مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر میں میری محبت اس کے
اللہ کے نبی کی محبت دنیا کے لیے بھی، قبر کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، بغیر محبت کے، پوری محبت کے انسان کی نجات نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی محبت دنیا ہے۔ اتنا حدیث ہے، سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر ایک ویکتی دیہاتی مانوس صحابی رسول اللہ کے صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا، آئے اللہ کے نبی مدرسہ قیامت کب آئے گی؟ کتاب پرسن کیا، پرسن سوال پڑوسوں کیا، سوال کیا، کیا پڑوسوں کیا کہ یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ مجھے اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد نماز کو گئے، نماز کے بعد سلام پھیرا پھرائے، عربی کس نے سوال کیا مجھ سے قیامت کب آئے گی؟ وہ دیہاتی مانوس سے وہ کھڑے ہو گئے کہ میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اچھا جی، اللہ کے نبی نے ان سے پریشان کیا، پوچھا، سوال کیا، یہ بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت تو آئے گی اور بڑا ہی خطرناک دن ہوگا، اللہ کا غصہ بھی بڑے عروج پر ہوگا، حساب کتاب لگا ہوگا، جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم بھی دہک رہی ہوگی، بہت خطرناک دن ہوگا۔ اس دن کے لیے تمہارے پاس تیاری کیا ہے؟ کیا مٹیریل ہے تمہارے پاس؟ نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، خیرات کا، نجات کے جتنے اعمال اور عبادات ہو سکتی ہے، تمہارے پاس مٹیریل کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ مجھے دیہاتی مانوس رسول اللہ کے صحابی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیں۔ فرمایا، ہے اللہ کے نبی، ما عبدت لها لا قبيل صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله۔ ارے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں، حج کی توفیق ہو گئی تو حج ہو گئی۔ ایک چیز میرے پاس بہت ہی مہتوپورن چیز ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بیشی محبت کرتا ہوں۔ میں اللہ اور اس کے نبی سے کیا ہے؟ بیشی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ، اللہ کے نبی نے اس پر کیا جواب دیا؟ جو دنیا میں جس سے محبت کیا کرتا تھا، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دنیا میں جس سے بھی محبت نہ ہو، اگر رسول اللہ سے سچی محبت ہے تو قیامت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر یہاں سلمان خان، شاہ رخ خان، فلانے بتاتے ان سے محبت ہوگی تو قیامت میں
تو بات ہوئی ایک دم دنیا کہ ہمیں اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں یہ دکھا دینا چاہیے کہ دنیا میں قبر میں آخرت میں اگر کوئی ذات ہے جو ہمیں نجات دلا سکتی ہے، جس کی محبت ہمیں آسمانوں تک پہنچا سکتی ہے، تو وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہر وقت یہ کہنا چاہیے، وہ تو گانا تھا کہ ابھی تو آپ نے گانا سنا ہے، میں نے نہیں سنا، میں نے تو اتنا سنا ہے، لیکن بچوں سے کہو کہ یہ کہو کہ نبی کی ابھی تم آ کے بس اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا کہ رسول اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے، دنیا لٹ جائے، جان چلی جائے، مال و دولت لٹ جائے، عزت آبرو لٹ جائے، لیکن رسول اللہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑنے نہ پائے۔ بجھے یہ لوگ شادی کا موقع آیا تو ایک ہی لڑکا ہے، شادی کوئی بار بار ہوتی ہے، بجا لو گانا، بینڈ بجا لو، نچوڑو، نچلے جا کر کے، اور جتنا خرچ کر سکتے ہو کرو۔ یہ رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی سے دشمنی ہے۔ مجھے ہر غم اور خوشی میں رسول اللہ کی تعریف ایک مسلمان کے زندگی میں ہونی چاہیے۔ بس اتنی کی بات، ہمیں ضرورت پڑی ہم پھر نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ کیا کہتے ہیں، میرے نبی مجھ سے کہتا ہے۔ دیکھو آج ہندوستان کے کونے کونے میں شاید کوئی صوبہ کوئی ضلع بچا ہوگا، آج ایک مصیبت ہے، شراب پی رہا ہے، تو اس کا اپنا ذاتی ہے، آج نہیں رکے گا کل رکے گا، کل نہیں رکے گا پرسوں رکے گا، موٹائی کی شراب پینا بند ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ خطرناک یہ بندھن پہ نہیں سمجھے، اس سے زیادہ شراب پینے سے زیادہ خطرناک، سود لینے اور دینے سے زیادہ خطرناک یہ بندھن پہ، اس کو سمجھ لو۔ شرابی شراب پی رہا ہے، بہت بڑا کام کرتا ہے، بہت ہی بڑا کرتا ہے، لیکن وہ چھوڑ دے گا ختم، وہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا، اب وہ سزا روکے گا ہو جائے، سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، جب چھوڑ دے گا ختم ہو جائے گی، توبہ کی توفیق ہو گئی ختم ہو جائے گی، مر جائے گا تب بھی ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی تک ہے۔ لیکن یہ بندھن پہ اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک ہے، جو مرنے سے بھی اس کی خطرناکی ختم نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ آپ جائیں، آپ کی بہو، بیٹی، بچی وہ جا رہی ہے بندھن دیکھ کے، اس کے آئی پر قرضہ مل رہا ہے، آپ قسط نہیں
ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ دن نے اس کی آئیڈیا رکھی ہے، اس کا فارمولا رکھا ہے، اس کا فون نمبر رکھا ہوا ہے. وہ ہر لمحہ بیوی آپ کی ہے، بیٹی آپ کی ہے، ماں آپ کی ہے، لیکن ہاتھوں میں وہ بندھن بین کے لوگوں کے. کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے تم میں سے کون ایسا مرد، کون ہے گھر کا شوہر جو اپنی بیوی اور اپنی ماں اور اپنے بہن کی عزت و حقوق کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کون نہیں لے سکتا. یہ دلیل ہے کہ بیوی آپ کی آپ کی اور کنٹرول کسی اور کا. یہ دلیل ہے رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو تجویز کروایا، رفتار کروایا، بے شرم اور بے حیا کہا ہے. تم رسول اللہ کے زبان میں بے شرم اور بے حیا کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہو. کیا جواب کرو گے رسول اللہ کو؟ اور وہ بے حیائی بدکاری کر کے آئے گی آنے والی نسلوں کی. کوئی کام بھی دے سکتا ہے کہ جس دین کے پیسے کا جنم لے رہا ہے وہ تمہارا ہے، کوئی اس کی گارنٹی لے سکتا ہے. میرے بھائی، میرے دوستوں، سوچو کہاں جا رہے ہیں. بھوکے سو جاؤ، بھوک سے مر جاؤ، کمانا ہے، لیکن اپنی عزت کو نیلام مت کرو. خدا کے پاس کیا چھوڑ کر کے جاؤ گے، کیا دے کر کے جاؤ گے اپنی آنے والی نسلوں کو؟ ہماری گاڑیاں لے کر جاؤ گے، ہمارا اولادیں لے کر کے جاؤ گے، کہاں جانا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے پیچھا چھوڑاؤ، باہر نکلو اس سے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور یہ بیماری صرف آپ ہی کے علاقے میں نہیں، ہر کونے میں بیماری پہنچ چکی ہے. آج جن لوگوں نے بائیکاٹ کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ان کا آنا بند کر دیا، وہ آج محفوظ بڑے بیٹھے ہوئے. اور جن لوگوں نے بے شرمی اور بے حیائی سے آج بھی کام کر رہے ہیں، ان کے عفت اور عصمت اور ان کی عزت کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی گارنٹی نہیں، کوئی دے نہیں سکتا گارنٹی. اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہماری غلامی یہ کہتی ہے کہ ہم 24 گھنٹہ رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کریں. بجھے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا درد سمجھ رہے ہو نا؟ اس پر عمل کرنے کی اور غور کرنے کی کوشش. دوسری چیز بنائی، رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھلاؤ. کس کی؟ رسول اللہ کے باری کے لوگ، خاندان کے لوگ. آپ کی اتنی صاحبزادیاں تھیں، اتنی پھوپھیاں تھیں، اتنے چچے تھے، اتنی چاچی تھی، یہ نام آؤں گا، یہ سارا رسول اللہ کا پریوار جو تھا، اس کے نام، ان کے کام، ان کی زندگی، یہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ، پڑھاؤ اور بدلاؤ. اس سے کیا فائدہ ہوگا مولوی صاحب؟ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھو، ہم نے رسول اللہ کے گھر والوں کے نام کام بتانا چھوڑ دیا. آج میرا بچہ ہوشیار بچہ ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو بلا کر کے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اس کے
جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان کے نام، ان کے دیش کے نام، ان کے کام، یہ ساری چیزیں آپ پوچھنا چاہیں میرے بچوں سے پوچھ لیجیے، کیونکہ ہم نے ان کو نبی کی اولاد کے بارے میں نہیں بتایا، اس لیے وہ دنیا کے خراب سے خراب لوگوں میں پڑھ کر کے زندگی کو برباد کیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ بچہ میرا رسول اللہ کا غلام ہے، وہ رسول اللہ کے گھر والوں کو نہیں جانتا، باہر اور ہالی کے لوگوں کو جان رہا ہے، اس سے بڑی محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک بات آخر میں پڑھنا، تیسری چیز فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ بَابُ رَبِّهِ۔ سب سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن